السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں خبر واحد کی اقسام دیکھتے ہیں، معلق، مرسل اور موصل کون سی احادیث ہیں، اس کے علاوہ مدلس اور مرسل خفی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے خبر متواتر کی اقسام پڑھی تھی، مشہور، عزیز، غریب کو پڑھا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں دیکھا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ قبول و رد کے اعتبار سے خبر واحد کی کتنی اقسام ہیں؟ درست آپشن ہے اے، 2 اقسام ہے۔ خبر احاد یا خبر واحد سے مراد یہ ہے کہ جس میں تواتر کی شرائط نہ پائی جائیں۔ تو خبر واحد کی 2 اقسام ہے، مقبول یا مردود۔ دیکھیے، ایک ہے خبر متواتر، وہ تو ہم نے ماننی ہے۔ اب دوسری وہ ہے جو خبر واحد ہے۔ تو اب خبر واحد 2 چیزیں ہوں گی، یا تو ہم اس کو مانیں گے یا وہ تو مقبول ہوگی، یا پھر وہ مردود ہوگی یا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو مقبول حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ درست آپشن ہے سی، 4 اقسام ہے۔ صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی اور حسن لغیری ہی۔ صحیح لذاتی ہی کہتے ہیں ایسی حدیث جس کی سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو، شاذ اور علت نہ پائی جائے۔ اور یہ MCQs بعض دفعہ لیکچرار میں اس طرح بھی آتا ہے کہ صحیح حدیث کی کتنی شرائط ہیں؟ 5 شرطیں ہیں۔ دیکھیے، متصل ہو یعنی کہ سند جو ہے جس نے بیان کیا ہے اس سے لے کر صحابی اور ایون کہ اللہ کے نبی تک سند آپس میں جڑی ہو، اور اس کے راوی جو ہے وہ عادل ہو، ضابط ہو یعنی کہ ان کا حافظہ جو ہے، ضابط سے مراد یہ ہے کہ ان کا حافظہ ٹھیک ہو۔ بعض راویان ایسے ہوتے ہیں کہ آخری عمر میں جا کر، بڑھاپے میں جا کر ان کو بھولنا جاتا ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ضابط ہوں۔ اور عادل رہ گیا ہے، عادل سے مراد یہ ہے کہ اخلاق حسنہ کے پیروکار ہوں اور کوئی علانیہ کبیرہ گناہ نہ کرتے ہوں اور چھوٹے موٹے گناہ بھی ریگولر نہ کرتے ہوں، اور شاذ اور علت نہ ہو۔ شاذ اور علت کیا ہے انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اوکے، صحیح ہوگی وہ حدیث صحیح لذات ہی جس میں 5 شرطیں پائی جائیں۔ حسن لذات ہی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں صحیح کی شرائط پائی جائیں لیکن راوی کا ضبط خفیف ہو، یعنی کہ ایک ایسی حدیث جس کی سند بھی متصل ہے، راوی عادل بھی ہے، شاذ اور علت بھی نہیں ہے، اور بس اس کے راوی کا جو ضبط ہے یعنی کہ جو اس کا حافظہ ہے، جو اس کا میموری ہے، اس کے بارے میں شک پڑ گیا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر لاس ہو گئی ہے یا بھول جاتا ہے اس کو، تو وہ پھر صحیح حدیث نہیں ہوگی بلکہ وہ حسن لذات ہی ہو جائے گی۔ اور صحیح لغیری ہی کون سی حدیث ہے کہ ایسی حسن لذات ہی حدیث جس کے متعدد طرق ہوں، یعنی کہ ایک فرض کر لیں حدیث ہے اور اس میں راوی کا ضبط خفیف ہے، اب ہمیں وہ ایک سند سے ملی ہے، اب 3 4 5 اس کی طرق، اس کے ریفرنسز ہمیں اور ملے ہیں، اس کے آپ کہہ لیں کہ ذرائع ہمیں اور ملے ہیں، تو وہ حدیث حسن لذات ہی سے نکل کر صحیح لغیری ہی بن جائے گی۔ اور حسن لغیری ہی کون سی حدیث ہوگی؟ ایسی ضعیف حدیث جس کے متعدد طرق ہوں، یعنی کہ ایک حدیث ضعیف ہے لیکن وہ اتنے زیادہ طرق سے، اتنے زیادہ ریفرنسز سے یا اتنی زیادہ سندوں سے ہم تک پہنچ رہی ہے کہ وہ ضعیف کے درجے سے اوپر آ کر حسن بن جائے گی، لیکن حسن بھی حسن لغیری ہی ہوگی۔ اچھا، لذات ہی اور لغیری ہی سے مطلب یہ ہے کہ صحیح لذات ہی سے مراد ہے کہ وہ بی نفسی ہی، فی نفسی ہی، وہ خود بالکل ٹھیک ہے، اور لغیری ہی سے مراد ہے کہ کسی غیر کے ملنے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہوئی ہے۔ تو بہرحال صحیح لذاتی ہی 5 شرطیں ہوں، ایک شرط ضبط خفیف ہو تو حسن لذاتی ہی، اور حسن لذاتی ہی کے طرق زیادہ آ جائیں صحیح لغیری ہی، اور ضعیف حدیث کے طرق زیادہ آ جائیں تو حسن لغیری ہی بن جاتی ہے۔ خبر مردود یا ضعیف حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ درست آپشن ہے بی، 2 اقسام ہے۔ ضعیف کیوں ہوگی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ ایک حدیث کو ہم نے ضعیف قرار دینا ہے تو کیوں ہوگی؟ تو 2 طرح سے ہوگی، یا تو راوی کے ساقط ہو جائے گی، یعنی کہ ایک ضعیف حدیث ہے تو وہ ضعیف حدیث کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا راوی جو ہے وہ بیچ سے سکپ ہے، یا پھر راوی میں تان ہے، یعنی کہ فرض کر لیں ایک حدیث ہے اس میں 5 سٹیپس ہیں، 5 طبقات ہیں، تو اب کہیں سے ایک طبقہ 2 طبقات مس ہو گئے ہیں، تو پھر یا تو اس کا راوی ساقط ہونے سے مردود ہوگی، یا پھر سند تو ساری ملی ہوئی ہے
لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس میں فالٹ ہے، تو یہ پھر راوی میں تان سے مردود ہو جائے گی۔ دوبارہ سمجھیے، حدیث میں فالٹ آ گیا، تو فالٹ کہاں پر آئے گا؟ یا تو جو سلسلہ بنا ہوا ہے، جو کڑی بنی ہوئی ہے اس کی، وہاں پر فالٹ آئے گا، اور اگر کڑی میں فالٹ نہیں ہے تو پھر جو بندہ حدیث بیان کر رہا ہے اس کے کریکٹر میں، اس کی ذات میں تان ہوگا۔ تو جو راوی، اب دیکھیں کلیئر ہوگا یہاں تک، راوی ساقط ہوگا یا راوی میں تان ہوگا؟ تو جو راوی ساقط ہوگا وہ دو طرح سے ہوگا، یا تو ظاہری ہوگا یا خفیہ ہوگا۔ تو یہاں پر ذرا دوبارہ سمجھیے، ہم نے ڈسکس کیا تھا خبر احاد، خبر احاد کو ہم نے دیکھا کہ جس میں سنگولر راوی کسی ایک طبقے میں رہ جاتا ہے، تو یا تو وہ مقبول ہوگی یا مردود ہوگی، اور اگر وہ مردود ہوگی تو دو وجہ سے ہوگی، یا تو راوی ساقط ہوگا یا راوی میں تان ہوگا۔ تو راوی ساقط ہوگا تو وہ دو طرح سے ہوگا، یا تو ظاہری ہوگا یا خفیہ ہوگا۔ ظاہری اسقاط راوی کی کتنی اقسام ہیں؟ درست آپشن ہے ڈی، 4 قسمیں ہیں۔ اب 4 طور پر اقسام ہے، معلق ہے، مرسل ہے، موصل ہے اور منقطع ہے۔ معلق کہتے ہیں ابتدائی سند سے ایک یا ایک سے زائد راوی حذف ہو جائے، مثال کے طور پہ یعنی کہ سلسلہ جہاں سے شروع کرنا ہے وہاں پر ہی ایک راوی ٹوٹ جائے، معلق اس کو کہتے ہیں۔ مرسل کہتے ہیں کہ جس میں تابعی جو ہے صحابی کا واسطہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرے۔ اس کے بعد موصل ہے 2 یا 2 سے زائد راوی اکٹھے حذف ہو جائیں۔ اور انقطاع کیسے کہتے ہیں، منقطع کیسے کہتے ہیں؟ کسی بھی جگہ پر یا کسی بھی طبقے میں انقطاع پایا جائے تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ تو دوبارہ سمجھ لیجئے، معلق، مرسل، موصل، منقطع۔ معلق یہ ہے کہ شروع سند سے حذف ہو جائے، مرسل یہ ہے کہ تابعی صحابی کو چھوڑ کر اللہ کے نبی سے بیان کرے، موصل یہ ہے کہ 2 راوی اکٹھے حذف ہو جائے، اور منقطع یہ ہے کہ کسی بھی طبقے میں انقطاع پایا جائے۔ اور نیکسٹ کویسچن ہے، خفیہ اسقاط راوی کی کتنی اقسام ہے؟ درست آپشن ہے اے، 2 قسمیں ہیں، مدلس ہے اور مرسل خفی ہے۔ مدلس جو ہے نا، یہ بڑی اہم ٹاپک ہے، یہ مدلس اور مرسل خفی میں اہم کویسچن پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو تدلیس دلہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ظلمت و تاریکی۔ تدلیس کے معنی ہے بیچنے والے کا خریدار سے فروخت کی جانے والی چیز کا عیب چھپا لینا۔ اور مدلس وہ حدیث ہے جس میں سقط خفی ہو، یعنی راوی اپنے استاد کو جس سے حدیث سنی ہو حذف کر کے اس سے اوپر استاد جس سے ملاقات تو ہو مگر حدیث نہ سنی ہو، اور اس طرح روایت کرے کہ استاد کا حذف ہونا معلوم نہ ہو بلکہ یہ معلوم ہو کہ اس اوپر والے سے ہی سنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو راوی ہے وہ چوری چھپے استاد کا نام چھوڑ کر اپنے سے اوپر والے استاد سے حدیث بیان کرے، لیکن ایسے الفاظ کے ساتھ یا ایسے ناموں کے ساتھ بیان کرے کہ دیکھنے میں یہی لگے کہ اس نے اپنے استاد سے ہی سنا ہے، یہ مراد ہے۔ اور مرسل خفی کسے کہتے ہیں؟ کہ راوی ایسے شخص سے حدیث نقل کرے جس سے راوی کی معاصرت کے باوجود ملاقات یا سماع ثابت نہ ہو، یعنی کہ ایک ایسا راوی اپنے ایسے استاد سے روایت بیان کرے کہ جو دونوں ایک ہی زمانے کے تھے، لیکن اس راوی نے نہ وہ حدیث اس استاد سے سنی ہے اور نہ ہی کبھی اس سے ملاقات کی ہے۔ تو مدلس اور مرسل خفی میں فرق ہو گیا تھوڑا سا۔ تو مدلس یہ ہے کہ جو ہے راوی اپنے اس استاد سے کہ جس نے اس سے احادیث سنی بھی ہے اور اس نے ملاقات بھی کی ہے، بس اس کو چھوڑ کر اوپر والے طبقے کا یعنی کہ سند کو عالی کرنے کے لیے، اپنی سند کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے استاد کا واسطہ چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ استاد سے اس کی معاصرت بھی، اس کا لقاء بھی اور اس کا سماع بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور مرسل خفی میں یہ ہے کہ صرف معاصرت ہوتی ہے، لقاء یا سماع ثابت نہیں ہوتا۔ نیکسٹ MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ راوی میں تان کے کتنے اسباب ہیں؟ سی آپشن درست ہے، 10 اسباب ہیں۔ عدالت سے متعلق 5 اسباب ہیں، کذب، تہمت الکذب، فسق، جہالت اور بدعت۔ اور ضبط سے متعلق 5 اسباب ہیں، فحش الغلط، کثرت الغفلہ، وہم یا کثرت الاوہام کہتے ہیں اس کو، مخالفت الثقات اور سوء الحفظ ہے۔ راوی میں تان کے سبب ضعیف حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ بی آپشن درست ہے، 4 اقسام ہے، موضوع ہوگی، متروک ہوگی، منکر ہوگی یا معلل ہوگی۔ تو موضوع کہتے ہیں کہ جو حدیث گھڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، یعنی ایسا راوی جس میں کذب کا وصف پایا جائے، جو جھوٹ بولتا ہو، اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ اور متروک کہتے ہیں ایسا راوی
جس میں تہمت الکذب کا وصف پایا جائے، یعنی کہ جھوٹ نہیں بولتا کثرت سے لیکن تہمت ہے اس کے اوپر شک ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، تو ایسے بندے کی حدیث متروک ہوگی۔ اور منکر ایسی حدیث جس میں ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے، یعنی کہ ایک ضعیف راوی ہے اور ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اس کو منکر کہتے ہیں، اور جو ثقہ کی روایت ہوگی اس کو معروف کہیں گے۔ اور معلل کہتے ہیں ایسی حدیث جس میں کوئی ظاہری علت پائی جائے، یعنی کہ جو راوی بیان کرنے والا ہے اس میں ظاہری طور پر کوئی فالٹ، کوئی پرابلم، کوئی ایشو ہو، علت ہو، کوئی وجہ ہو، تو اس کو معلل حدیث کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی احادیث کے تعارف کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔